فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، انسان کی اکثر پریشانیوں کی وجہ وہ اعتقاد کی کمزوری ہے۔ زندگی کے اندر انسان پر اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ خوش نصیب ہیں جن کا عقیدہ بالکل راسخ ہے، پختہ ہے، مضبوط ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، نفع ہے تو تب بھی اللہ کے حکم سے، نقصان ہے تو تب بھی اللہ کے حکم سے۔ تو ایسے لوگ اگر نقصانات ہو بھی جائیں تو وہ دلی طور پہ مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے جو بھی ہے اللہ کی جانب سے ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اعتقادی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں۔ کوئی نقصان ہو گیا تو ان کا ذہن فوراً جائے گا کسی نے جادو تو نہیں کرا دیا، فوراً سوچیں گے کسی نے کوئی تعویذ تو نہیں کروا دیے، ان کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا عقیدہ کمزور ہے۔ اسی کی بہت ساری صورتیں، کئی لوگ گاڑیوں کے ساتھ جوتے لٹکا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کا عقیدہ اتنا گر چکا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ پرانا جوتا ہمارے نفع نقصان کا ذمہ دار ہے۔ کئی لوگوں نے گاڑیوں میں اپنے پیروں کے فوٹو، تعویذات، قسم قسم کی تحریریں، نقشے لٹکائے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے گھروں پر سرخ اور کالے کپڑے باندھے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر مخصوص جانوروں کی مخصوص ہڈیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو گمراہی ہے، اس کی بنیاد عقیدے کی کمزوری ہے۔ عقیدہ کمزور ہوا تو سب کچھ تباہ و برباد ہے۔ اسی طرح کئی لوگوں کا ذہن ہے کہ بلی راستہ کاٹ جائے، سامنے سے بلی گزر جائے کالے رنگ کی، تو وہ کام نہیں کرتے، واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج کا دن منحوس ہوگا۔ عام ہمارے لوگ کہتے ہیں، کوئی نقصان ہو جائے نا تو کہتے ہیں آج صبح سب سے پہلے تو نے کس کا منہ دیکھا تھا۔ یہ بھی ہندوؤں والے عقیدے ہیں سارے۔
فلاں کا منہ دیکھا تھا اس لیے جی آج کا دن منحوس گزرا۔ اسی طرح انہی باطل نظریات میں سے ایک نظریہ ہے، کئی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ جو مہینہ آج چل رہا ہے محرم الحرام کے بعد سفر کا مہینہ، کئی لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے جو پہلے 13 دن ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، پھر غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن بات سمجھیے، ایک ہے مومن کا عقیدہ اور ایک ہے کافر کا عقیدہ۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور کافر یا کل کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کبھی سوچتا ہے بت سے ہوتا ہے، کبھی سوچتا ہے سورج سے ہوتا ہے، کبھی سوچتا ہے چاند سے ہوتا ہے، کبھی سوچتا ہے آگ سے ہوتا ہے، کبھی سوچتا ہے تعویذ سے ہوتا ہے، کبھی سوچتا ہے جادوگر کے جادو سے ہوتا ہے، کبھی سوچتا ہے بلی کے راستہ کاٹنے سے ہوتا ہے، کبھی سوچتا ہے وہ مخصوص نقش لٹکانے سے ہوتا ہے، کبھی سوچتا ہے مکان پر سرخ یا کالا کپڑا لٹکانے سے ہوتا ہے، کبھی سوچتا ہے گاڑی کے آگے پیچھے جوتے لٹکانے سے ہوتا ہے، کبھی سوچتا ہے گاڑی کے ٹائروں پہ ذبح کی ہوئے بکرے کا خون لگانے سے ہوتا ہے۔ یہ سارے نظریات وہی نظریات ہیں جو نظریات یہودیوں کے تھے، پھر عیسائیوں کے تھے، پھر مکے کے مشرکوں کے تھے، اور افسوس سے آج کلمہ پڑھنے والا نام نہاد مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہے۔ حالانکہ قرآن سے پوچھو تو قرآن نے بات ختم کر دی ہے۔ یہ سورۃ یونس ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ وَلَا تَدْعُ، مت پکار اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو تجھے نفع بھی نہیں دے سکتی، نقصان بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ کہتا ہے او عیسائیو، تم یا عیسیٰ یا مریم کی آوازیں نہ لگاؤ، اس لیے کہ عیسیٰ میرا نبی ضرور ہے لیکن نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، مریم میری ولیہ ضرور ہے لیکن نفع نقصان کی مالک کوئی نہیں۔ او یہودیو، تم یا عزیر کے نعرے نہ لگاؤ، اس لیے کہ عزیر میرا نبی ضرور ہے لیکن نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ اے نوح علیہ السلام کی قوم والو، تم یا ود یا سوا یا یعوث یا یعوق یا نصر کے نعرے نہ لگاؤ، یہ پانچوں میرے نیک بندے نیک بزرگ ضرور ہیں لیکن نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں۔ اور مکے کے مشرکو، تم لات منات عزا کے نام کے نعرے نہ لگاؤ، یہ اپنے زمانے کے اچھے لوگ ضرور ہوں گے لیکن یہ نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں۔ اور میرے آخری نبی کو ماننے والو، تم یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا بی بی فاطمہ الزہرا مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، یا عمر مدد، یا عثمان مدد، یا ابو بکر صدیق مدد، یا پیران پیر مدد، یا پیر بابا مدد، یا عبداللہ شاہ غازی مدد، یا حضرت علی حجویری مدد کے نعرے نہ لگاؤ، یہ سارے میں اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن مالا ینفعک ولا یضرک، یہ تمہیں ککھ برابر نفع بھی نہیں دے سکتے اور تمہیں ککھ برابر نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے نفع دینا، نقصان سے بچانا، یہ نہ کسی نبی کی اتھارٹی ہے، نہ کسی ولی کی اتھارٹی ہے، نہ کسی پیر کی اتھارٹی ہے، نہ کسی فقیر کی اتھارٹی ہے۔
اللہ نے تو بات ہی ختم کر دی. یہ سورہ آراف ہے، سورہ آراف کی آیت نمبر 188 ہے. رب کریم نے بات ہی ختم کر دی. فرمایا میرے نبیوں کے امام محمد کریم اعلان کر، اے میرا محمد کریم تجھ سے زیادہ شان میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اعلان کر میرا نبی. اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا اعلان کر میرا نبی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے میرے نبی اعلان کرو لوگو، میں محمد اپنی جان کے لیے نفع کا مالک بھی کوئی نہیں، نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں، الا ما شاء اللہ. ہوتا وہی ہے جو چاہتا میرا اللہ ہے، وہی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نبیوں کا امام نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ کہتا ہے تعویذ نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ کہتا ہے نبیوں کا امام نفع نقصان نہیں دے سکتا، یہ کہتا ہے مکان پہ کالا سرخ کپڑے کا جھنڈا لگاؤں گا تو مصیبتوں سے بچ جاؤں گا. اللہ کہتا ہے نبیوں کا امام بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یہ کہتا ہے اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنی گاڑی میں پیر کا فوٹو لٹکاؤں گا، تعویذ لٹکاؤں گا، لکھی ہوئی سورہ یاسین لٹکاؤں گا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. قرآن کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے. قرآن کا قبلہ اور ہے، اس کا قبلہ اور ہے. تو قرآن کے خلاف جا کے تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. میں ایک بات کیا کرتا ہوں، آپ غور کریں گے کئی گاڑیوں کے آگے پیچھے پرانے جوتے لٹکے ہوتے ہیں. کیوں لٹکاتے ہیں؟ اس نظریے سے لٹکاتے ہیں کہ یہ جوتا سبب بنے گا اور ہماری گاڑی نقصان سے بچ جائے گی. تو میں کہا کرتا ہوں جوتا زیادہ قیمتی ہے یا چودھری صاحب زیادہ قیمتی ہے؟ ملک صاحب زیادہ قیمتی ہے؟ یہ نمبردار، یہ وزیر، یہ وڈیرا، یہ سید صاحب، یہ خود زیادہ قیمتی ہے اس کی گاڑی؟ تو اگر وہ جوتا تیری گاڑی بچاتا ہے تو اپنی جان بچانا زیادہ ضروری ہے. ایک جوتا اپنے گلے میں بھی ڈالنا تاکہ تجھے بھی کچھ نہ ہو. ہاں اس لیے خیال کرو. فرمایا میرا پیغمبر لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک. اپنے امتیوں کو یہ مسئلہ سمجھا، اللہ کے سوا تمہارے نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. آگے کیا کہتا ہے قرآن؟ فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ بات اپنے نبی سے کر رہا ہے اور سمجھا مجھے تجھے رہا ہے. اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر یہ کام اگر آپ نے بھی کیا، مصیبت کی گھڑی میں اگر آپ نے بھی میرے سوا کسی اور کو پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. آپ کا نام بھی نبیوں والی فہرست سے نکال کر، اپنوں والی فہرست سے نکال کر ظالموں کی فہرست میں ڈال دوں گا میرا پیغمبر. اللہ بات تو نبیوں کے امام محمد کریم سے کر رہا ہے، لیکن اللہ سمجھا ہمیں رہا ہے. اور میرے محمد کریم کے امتیوں شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اس لیے کہ الشرک لظلم عظیم. اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے تو شرک ہے، سب سے بڑا ظالم ہے تو قبروں پہ نظر نیازیں دینے والا ہے. سب سے بڑا ظالم ہے تو قبروں کو سجدے کرنے والا ہے. سب سے بڑا ظالم ہے مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکارنے والا ہے. سب سے بڑا ظالم ہے غیر اللہ کو غیب دان حاضر ناظر سمجھنے والا ہے. سب سے بڑا ظالم ہے غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا ہے. آگے قرآن کیا
کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے میرا پیغمبر اگر آپ کو بھی تکلیف پہنچ جائے، آپ بھی بیمار ہو جائیں، آپ کو بھی بھوک ستائے، آپ کو بھی زہر کا اثر موت کے آخری لمحات تک تکلیفیں دیتا رہے، یمسسک اللہ، اگر آپ کے سر میں بھی خود گھس جائے، آپ کا سر مبارک زخمی ہو جائے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو جائیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، آپ کا بخار اتنی شدت اختیار کر جائے، ازواج مطہرات 7 مشک پانی کی لا کر آپ پہ انڈیل رہی ہوں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، میرا پیغمبر آپ کو بھوک اتنی ستائے، آپ پیٹ پہ 2 پتھر باندھ لیں، میرا پیغمبر سن لے، آپ کو میں نے نبیوں کا امام تو ضرور بنایا ہے لیکن شریک نہیں بنایا، نفع نقصان کا اختیار میں نے آپ کو بھی نہیں دیا میرا پیغمبر، اس لیے میں اللہ کا اعلان سن لے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا کاشف لہ الا ہو، اگر آپ کو بھی تکلیف آ جائے میرا پیغمبر آپ اپنے بدن سے تکلیف دور نہیں کر سکتے، آپ کی تکلیف بھی تب دور ہوگی جب میں اللہ دور کروں گا۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، مسئلہ ختم کر رہا ہے۔ اور آج مسلمان نے سارا ٹھیکہ دیا ہوا ہے تعویذ گر کو۔ مجھے اس دن ایک ساتھی ملا، کہتا ہے آپ تعویذ والوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں نے کہا وہ ہمیں نہیں چھوڑتے، ہم تو ان کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو اتنی بات کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ساری زندگی میں کسی کو تعویذ نہیں دیا، نہیں دیا۔ اب نبی کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو تعویذ گر نہ ہو۔ نبی تعویذ دینے والا نہیں تھا، نبی قرآن سنانے والا تھا۔ تعویذ نے لوگوں کو اتنے غلط رستے پہ چلا دیا، آج لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کی توفیق بھی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی توفیق، صدقے کی توفیق نہیں ہوتی، 2 رکعت نماز نفل کی توفیق نہیں ہوتی۔ اچھا جی کیا کرنا ہے؟ فلاں مولوی صاحب سے تعویذ لے آؤ، فلاں سے لے آؤ۔ اور ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں ایک ایک بندے کے گلے میں 10 تعویذ لٹکے ہوئے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے؟ یہ میرے نبی کا دین تو نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، او میرے صحابہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں، سارے نبی جمع ہو جائیں، سارے ولی جمع ہو جائیں، سارے پیر فقیر جمع ہو جائیں اور فیصلہ کریں کسی کو نفع دینے کا، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہو نقصان دینے کا، تو ہوگا وہ جو فیصلہ میرے رب کا ہوگا۔ اور اگر سارے جمع ہو جائیں، نبی ولی پیر فقیر کتب ابدال سید سارے اکٹھے ہو جائیں اور کسی بندے کو نقصان دینے کا فیصلہ کر لیں لیکن اللہ نے اسے نفع دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہو، تو ہوگا وہی جو فیصلہ میرے رب کا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔
اللہ رحمتیں کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے، وہ الغفور الرحیم، وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ بات بڑی ضروری کرنے لگا ہوں، خیال کیجئے گا۔ ایک بڑی مشہور رسم ہے، ایک بڑی مشہور بدعت ہے جس کا نام ہے چوری روزہ۔ چوری روزہ یہ کیا چیز ہے؟ کئی علاقوں میں لوگ سفر کا آخری بدھ جب آتا ہے، بدھ کے دن چوری بناتے ہیں۔ سارا سال چوری کوئی نہیں، سفر کی آخری بدھ کو جو کل نہیں پرسوں آ رہی ہے، سارے لوگ چوری بناتے ہیں۔ اور کیوں بناتے ہیں؟ کہتے ہیں سفر کی آخری بدھ کو نبی علیہ السلام بیماری سے صحت مند ہوئے تھے، اور صحت مند ہو کے نبی علیہ السلام نے جنگل کی سیر کی تھی۔ اس لیے ہم بھی اس خوشی میں کہ اس دن نبی علیہ السلام کو صحت ملی تھی، ہم بھی چوری پکائیں گے، ہم بھی چوری کھائیں گے۔ خیال کر میرے عزیز، یہ بدعت ہے، رسم باطل ہے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ کیسے؟ اصل بات یہ ہے کہ سفر کی آخری بدھ کو نبی علیہ السلام صحت مند نہیں ہوئے، بلکہ آخری بدھ کو نبی علیہ السلام کی بیماری زیادہ ہو گئی تھی، اور پھر سوموار کے دن نبی علیہ السلام وفات پا گئے۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا بدھ والے دن کہ نبی علیہ السلام کی بیماری بڑھ گئی ہے، تو یہودیوں نے خوشی منائی، یہودیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، لیکن افسوس، صد افسوس، صد افسوس، آج کلمہ پڑھنے والا نام نہاد مسلمان ان یہودیوں والا کام کر رہا ہے۔ اس بدھ کے دن تو یہودیوں نے مٹھائی تقسیم کی تھی، اور یہ بد نصیب بھی وہی کام کر رہا ہے جو یہودیوں نے کیا تھا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اس چوری والی رسم سے باز آ جا، نہیں تو قیامت کے دن تو بھی یہودیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ نمبر 2، یہ بدعت ہے اس لیے کہ یہ کام ایسا کام ہے جو میرے نبی نے نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، میرے نبی کے صحابہ نے نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ اگر میرے نبی کے صحابہ اپنے مرشد پہ جانیں قربان کر سکتے تھے تو چوری کھانا کون سی بڑی بات تھی؟ اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، یہ نری رسم ہے۔ کئی لوگ آخری بدھ کو کام نہیں کرتے، کہتے ہیں منحوس ہے۔ اس لیے خیال کر، یہ چھوٹا جرم نہیں، بڑا جرم ہے۔ یہودیوں سے مشابہت ہے 1، رسم باطل ہے 2، بدعت ہے 3، اور جو بندہ بدعتی ہے سن لے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول کوئی نہیں۔ مشرک اللہ کا باغی ہے، بدعتی میرے نبی کا باغی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔